بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم، برکت کے بارے میں کل بتایا تھا کہ وہ کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ کی ذات سے وابستہ ہونے سے ملتی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت سے ملتی ہے، اس میں تدبر اور تفکر سے ملتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ نیز ایمان سے برکت ملتی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ تقوی سے برکت ملتی ہے، اور ان کے دلائل قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ یہاں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی کا مطلب ہے ایسی زندگی گزارنا جس میں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کے احکام کا لحاظ کیا جائے، ہر موقع پر شریعت کی تعلیم کا لحاظ کیا جائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا ہے کہ تقوی کا ترجمہ محاورے میں ہے لحاظ کرنا۔ جیسے کہتے ہیں بڑوں کا لحاظ، اپنے بزرگوں کا لحاظ، اپنے استادوں کا لحاظ، اپنے مشائخ کا لحاظ، ماں کا باپ کا لحاظ، اسی طرح اللہ کا لحاظ کرنا تقویٰ ہے۔ یہ لحاظ ساری زندگی میں ہوگا اور ہر موقع پر ہوگا، جلوت میں بھی ہوگا اور خلوت میں بھی ہوگا، کھاتے پیتے بھی ہوگا، سوتے اور جاگتے بھی ہوگا، کاروبار کرتے ہوئے بھی ہوگا، گھر کی دنیا میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ہوگا۔ یہ ہے تقویٰ۔ جو ایسی زندگی گزارتا ہے وہ ہے تقوی والا انسان۔ ایسے متقی لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو برکت دی جائے گی، جیسے کہ کل آیت کریمہ آپ کو سنائی گئی تھی۔ اب اس سلسلے میں مزید کچھ اہم باتیں عرض کروں گا جن کے ذریعے سے ہمیں برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ برکت جن چیزوں سے ملتی ہے ان میں سے ایک سلام کا رواج ہے۔ جب امت میں سلام کا رواج ہوگا، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دی جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالی برکتوں سے نواز دیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور خادم خاص ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی 10 برس تک خدمت کی۔ ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا، یا بنی اذا دخلت علی اہلک فسلم یکونوا برکتا علیک وعلی اہل بیتک۔ اے بیٹے، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس داخل ہو تو ان کو سلام کرنا۔ یہ سلام تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ سلام کے رواج میں بڑی برکت ہے، لہذا اپنے گھر والوں کو داخل ہوتے ہوئے سلام کیا کریں، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے سلام کیا کریں۔ اس سے گھروں میں برکت ظاہر ہوگی اور اپنے کاموں میں بھی برکت پیدا ہوگی، اور جب برکت آئے گی تو بے برکتی اور نحوست خود بخود بھاگتی چلی جائے گی۔ اب تو لوگوں نے سلام ہی کو چھوڑ دیا، تو ان سے برکت بھی ہٹا لی گئی ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ سلام کرو، خواہ تم پہچانتے ہو ان کو یا نہ پہچانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ سلام کرو ان کو بھی جن کو تم پہچانتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم پہچانتے نہیں ہو۔ مگر اب تو لوگ سلام ہی نہیں کرتے۔ اپنے گھروں میں لوگ داخل ہوتے ہیں مگر نہ سلام، نہ پیام، نہ ماں کو سلام، نہ باپ کو سلام، نہ بیوی بچوں کو سلام، اور بعض لوگ صرف اپنے جاننے پہچاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھروں سے اور زندگیوں سے برکت اٹھا لی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے جو بہت ہی قابل لحاظ، قابل غور ہے اور ہم سب کو بڑی ہدایت دینے والی ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا،
کہ جب تم فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم کامل ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو کیا کرو تو تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے؟ پھر آپ نے کہا افشوا السلام بینکم، وہ چیز ہے کہ سلام کا رواج اپنے اندر ڈالو۔ جب سلام کا رواج آئے گا محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھیے سلام کا تعلق صرف دنیا سے نہیں جنت سے بھی ہے کہ سلام ہمیں جنت تک پہنچاتا ہے، لہذا سلام کا رواج پیدا کریں، یہ بڑی بابرکت چیز ہے۔ برکت لانے والی ایک اہم ترین چیز ہے صبح کی بیداری۔ میں یہاں توجہ چاہوں گا آپ سب لوگوں کی، بالخصوص نوجوانوں کی اور ان لوگوں کی جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں پر سوچئے کہ برکت لانے والی ایک اہم چیز ہے صبح کی بیداری، اور ہر کام کو دن کے اول حصے میں اہتمام کے ساتھ میں انجام دینا۔ اس صبح کی بیداری اور صبح میں کاموں کو کرنے سے بڑی برکت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی فرمائی، آپ کے الفاظ ہیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت اس کی صبح میں اور ابتدائی حصے میں عطا فرما۔ اس حدیث میں لفظ آیا ہے بکور، اور بکور کا معنی ہے کسی کام کو صبح میں انجام دینا یا جلدی سے انجام دینا، تاخیر نہ کرنا، ٹال مٹول نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اللہ میری امت کے لیے برکت صبح میں رکھ دیجئے، اول وقت میں رکھ دیجئے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ صبح اٹھنا اور فجر پڑھنا اور اپنے کاموں میں جلدی سے لگنا برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے برخلاف صبح کو نہ اٹھنا اور سوتے پڑے رہنا اور کاموں کو جلدی انجام دینے کے بجائے ان کو ٹالتے رہنا، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ نحوست پیدا ہوتی ہے، بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب کوئی جہاد کے لیے جماعت کو روانہ فرماتے تو علی الصباح روانہ فرماتے تھے۔ حضرات سوچیں کہ آج کتنے لوگ صبح کے وقت میں فجر چھوڑ کر سو جاتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، کاموں کو جلدی ادا کرنے کے بجائے ان کو ٹالتے رہتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے کام ہو یا دین کے، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں برکت مل جائے۔ تو ان کو برکت کیسے ملے گی جب انہوں نے برکت کو پانے کے اسباب کو ضائع کر دیا اور بے برکتی اور نحوست کے کاموں کو اختیار کر لیا؟ تو کہاں سے ان کو برکت مل سکتی ہے؟ برکت کی جگہ نحوست ملے گی۔ یہاں پر ایک عجیب واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صخر، وہ بڑے تاجروں میں سے تھے۔ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنی تجارت کے لیے اپنے جوانوں کو صبح لگا دیا کرتے تھے۔ تجارت کے لیے کام تو ہوتا ہی ہے اور اس کے لیے مقررہ لوگ ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کا اصل طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ علی الصباح ہو۔ چنانچہ وہ صبح لوگوں کو لگا دیتے تھے، اپنے جوانوں کو لگا دیتے تھے۔ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوا؟ روایت میں اس کے بارے میں حیرت انگیز اور عجیب بات آئی ہے۔ یہ امام احمد کی روایت ہے، اس کے اندر ہے فَكَسُرَ مَالُهُ حَتَّى لَا يَدْرِي أَيْنَ يَزْعَ مَالَهُ، کہ اس صبح کام کا اثر اور نتیجہ ہوا کہ ان کا مال خوب بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مال کو کہاں پر رکھے۔ دیکھ رہے ہیں
کہ اس صبح کی بیداری اور صبح سے کاموں میں لگ جانا کس قدر برکت کا ذریعہ ہے کہ مال میں ایسی برکت ہوئی کہ مال بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے مال کو کہاں جمع کریں۔ حضرات، اگر برکت چاہتے ہیں تو یہ حرکت بھی کیجئے کہ صبح صبح اٹھیے اور اپنے کام دھام شروع کر دیجئے۔ مشہور ہے کہ حرکت میں برکت ہے، سوتے اور پڑے رہنے میں اور خود کو سست اور غافل بنانے میں برکت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو نحوست ہے۔ مگر یہاں تو لوگ 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برکت مل جائے۔ یاد رکھو کہ سونے والا محروم البرکت ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک اور اہم بات برکت کی آپ کو بتاتا ہوں، جس سے بہت سارے لوگ غافل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی اور رشتہ داروں کو ملائے رکھنا، رشتہ داری کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، یہ بھی برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، ماں باپ کا حق ادا کرتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق اور مال میں اور ان کی عمر میں زیادتی فرما دیتے ہیں۔ لیجئے حدیث سن لیجئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق وسیع کر دیا جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، بھائیوں سے، بہنوں سے، دیگر رشتہ داروں سے، والدین سے۔ جو شخص یہ کام کرے اس کو بشارت سنائی گئی ہے کہ اس کے مال میں اور اس کی عمر میں برکت دی جائے گی۔ یہ برکت کبھی اس طرح ہوگی کہ عمر بڑھ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، اور کبھی اس طرح ہوگی کہ رزق اور عمر تو اتنی ہی رہے گی مگر ان کا فائدہ بڑھ جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبت فی الاہل مسرات فی المال ومنسات فی الاثر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے خاندانی نسب اور رشتوں میں سے اس قدر جانکاری حاصل کرو کہ اس سے تم رشتہ داری کا حق ادا کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی اہل خاندان میں محبت کا سبب ہے اور مال کے بڑھنے کا ذریعہ اور عمر میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کے اندر کہ مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو پہچانو، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ماموں خالہ، پھوپھی وغیرہ رشتہ دار کون کون ہیں، تاکہ ان کو پہچان کر ان کا حق ادا کیا جا سکے اور ان سے صلہ رحمی کی جا سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی انسان کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ لہذا بھائیو، ماں باپ کی خدمت کرو اور ان کو خوش رکھو، ان کی اطاعت کرو اور دیگر رشتہ داروں کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اس سے مال میں بھی اور عمر میں بھی خوب برکت پیدا ہوگی۔ یہاں پر ایک عجیب قصہ یاد آ گیا جس سے والدین کی خدمت سے برکت کا سبق ملتا ہے۔ امام طاؤس ایک بہت بڑے عظیم الشان محدث گزرے ہیں اور فقیہ بھی تھے، تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے قصہ بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 لڑکے تھے۔ وہ شخص آخری عمر میں بیمار ہوا اور بیماری اس کی بڑھتی چلی گئی، تو اس کے 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ بھائیوں، ابا بیمار ہیں، ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ان کی خدمت اس عمر میں کون کرے گا؟ پھر اس نے اپنے بھائیوں سے مشورے کے طور پر کہا کہ یا تو تم لوگ باپ کی خدمت کرو، تیمارداری کرو، مگر شرط یہ ہے کہ باپ کی میراث سے تمہیں کچھ نہ ملے گا، یا مجھ کو موقع دے دو کہ میں ابا جان کی خدمت کروں، تیمارداری کروں، اور میرے لیے بھی شرط یہ ہے کہ میراث سے میں دستبردار ہو جاؤں اور کچھ نہ لوں۔
یہ سن کر سب بھائیوں نے کہا کہ پھر تو تو ہی ابا جان کی خدمت کر لینا، تیمارداری کر لینا، اور تجھے تو کچھ نہیں ملے گا، اور ابا کے انتقال کے بعد ان کی میراث صرف ہم لوگ بانٹ لیں گے۔ الغرض اس بیٹے نے باپ کی تیمارداری مرتے دم تک کی اور خوب خدمت کرتا رہا، اور جیسا طے ہوا تھا ویسے ہی میراث سے کچھ نہ پایا، جس کی وجہ سے وہ غربت اور فقر و فاقے میں زندگی کرتا رہا، اور دوسرے بھائی باپ کا سارا مال لے کر خوش اور عیش کی زندگی گزارتے رہے۔ باپ مر جانے کے بعد چند ماہ کے بعد خدمت گزار بیٹے نے باپ کو خواب کے اندر دیکھا کہ باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا فلاں جگہ پر 100 دینار رکھے ہیں، تم جا کر ان کو اٹھا لینا۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کیا ان دیناروں میں برکت ہے؟ باپ نے کہا نہیں، برکت ان میں نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے اس کا ذکر کیا، بیوی نے کہا کہ جا کر اس کو اٹھا کے لاؤ تاکہ کچھ راحت ملے، آرام پائیں، کام چلا کرے۔ مگر اس نے کہا کہ جس مال میں برکت نہ ہو اس کو لینا مصیبت کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے میں تو اس کو نہیں لاؤں گا۔ دوسرا دن ہوا، پھر رات ہوئی تو رات میں پھر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ باپ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا فلاں جگہ پر 100 دینار ہیں، جا کر لے لو۔ باپ کو پھر یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ باپ کہتا ہے کہ نہیں، اس لیے وہ دوسرے دن بھی دینار لینے نہیں جاتا، یہاں تک کہ تیسری رات ہو جاتی ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ باپ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹا فلاں جگہ پر 1 دینار ہے، اس کو تم لے لو۔ پہلے تو کہا تھا 100 دینار، اب کہتا ہے کہ ایک جگہ پر 1 دینار رکھا ہے، وہ تم جا کے لے لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ کیا اس کے اندر برکت ہے؟ باپ کہتا ہے کہ ہاں اس کے اندر برکت ہے۔ یہ بیٹا صبح اٹھ کر اس جگہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر 1 دینار رکھا ہوا ہے، وہ اس کو اٹھاتا ہے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کر کے بازار جاتا ہے کہ کچھ خرید کے لاؤں۔ بازار گیا تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ 2 مچھلیاں فروخت کر رہا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا 2 مچھلیاں 1 دینار میں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہی 1 دینار دے کر ان دونوں مچھلیوں کو اس نے خرید لیا اور گھر لا کر بیوی کو دیا کہ ان کو پکاؤ۔ جب بیوی نے مچھلیوں کو صفائی کرنے کے لیے چیرا تو ان میں سے ہر ایک کے پیٹ میں سے ایک قیمتی اور انتہائی نادر قسم کا موتی نکلا جو عام طور پر نہیں پایا جاتا، کبھی کبھی اور کہیں کہیں دستیاب ہوتا ہے۔ عجیب اتفاق، بلکہ حسن اتفاق کہیے کہ اسی زمانے میں وہاں کے بادشاہ کو ایک ایسے ہی موتی کی ضرورت پیش آ گئی، اور بادشاہ نے اپنے لوگوں کو ایسا موتی تلاش کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ لوگ تلاش کرتے کرتے آخرکار اس شخص کے پاس پہنچ گئے، اور بادشاہ کے لوگوں نے یہ موتی اس شخص کے پاس پا لیا تو انہوں نے اس سے اس کا مول تول شروع کیا، اور آخرکار یہ طے ہوا کہ یہ موتی اس قدر سونے کے بدلے میں بیچے گا کہ وہ سونا 30 خچروں پر لادا جا سکے۔ اللہ اکبر! ایک موتی کی قیمت کہ 30 خچروں پر سونا بھر کے۔ چنانچہ بادشاہ کے لوگ وہ موتی خرید کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا، بہت پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ موتی تو لاجواب ہے، لیکن یہ اسی وقت اچھا لگے گا جب اس کے ساتھ اس کا دوسرا بھی جوڑا پایا جائے، لہٰذا اس شخص کے پاس جاؤ، دوسرا موتی بھی اس سے خرید کے لے آؤ اور دوسرا موتی دگنی قیمت دے کر لے آؤ۔ چنانچہ یہ لوگ پھر اس آدمی کے پاس پہنچے اور اس سے دوسرا موتی خریدا اور مول تول کر کے اس کو بتایا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ دگنی قیمت اس کی دی جائے، لہٰذا 60 خچروں پر سونا بھر کے اس کو دیا گیا۔ پہلا موتی لیا گیا تھا 30 خچروں بھر سونے سے، اور دوسرا موتی لیا گیا 60 خچروں بھر سونے سے، اور یہ شخص اس دور کا بڑا مالدار ہو گیا۔ امام طاؤس کہتے ہیں یہ ہے برکت مال کی کہ 1 دینار میں لاکھوں حاصل ہو گئے۔ بھائیو، معلوم ہوا کہ جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانے سے
ایسا عطا فرماتے ہیں جیسے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ رشتہ داری کو نبھانا، والدین کے حقوق کو نبھانا، بھائی بہنوں کے حقوق کو نبھانا اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ آج یہ چند چیزیں عرض کی گئی، اس کے علاوہ کچھ اور باتیں انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔